ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین. ماشاءاللہ امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہے اور ہم نے ایک اور بات سیکھنی ہے ان سے. یہی وہ کربلا کا میدان تھا, 10 محرم الحرام تھا. کس حالت میں آپ کا سر قلم ہوا؟ جب آپ سجدے میں تھے. امام حسین نے اس وقت سجدہ کر کے بتایا کہ ہم نے تلواروں کے سائے میں نماز نہیں چھوڑی ہے, اور پنجتن کا غلام کہلانے والا اس کی بستر پر نماز چلی جاتی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج آپ دنیا کے کئی ملکوں سے آئے ہیں, نیت کر کے جائیں امام حسین کی بارگاہ میں کہ یا امام آپ نے کربلا میں نماز نہیں چھوڑی, ہم انشاءاللہ اپنے وطن اور دنیا میں کہیں بھی نماز نہیں چھوڑیں گے. اچھا, امام حسین کے سر انور کو جب نیزے پر اٹھایا گیا نا, تو آپ کی کرامت یہ تھی کہ آپ کے نیزے, آپ کے سر انور سے بھی تلاوت کی آواز آتی تھی. تو عبادت ہو تو ایسی ہو, تلاوت ہو تو ایسی ہو. سر شبیر تو نیزے میں بھی قرآن سناتا ہے. اب امام حسین کے چاہنے والے بھی ہوں اور تلاوت کرنا نہ آئے اور قرآن پڑھنا نہ آئے, تو یہ کیسی پنجتن کی غلامی ہے؟ تو آج یہ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ روزانہ تلاوت قرآن کریں گے. اگر کسی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ قرآن سیکھے. یہ کیسی پنجتن بات کی غلامی کہ قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا. اچھا, پھر عاشورے کی رات جب صبح یہ مارکا ہوا 10 محرم کو, تو رات کو کیا ہو رہا تھا؟ یزیدی خیموں میں شراب, یزیدی خیموں میں معاذ اللہ گانے باجے تھے, مگر حسینی خیموں میں نعت تھی, حسینی خیموں میں تلاوت تھی, حسینی خیموں میں دعائیں تھی. اب آپ غور کر لیں کہ ہم راتیں کیسے گزارتے ہیں, یزیدی طریقے پر یا حسینی طریقے پر. تو یہ بھی نیت کرنی ہے امام حسین کے قدموں میں کہ انشاءاللہ ہم یزیدی طریقے پر زندگی نہیں گزاریں گے. اگر آپ کو مجھے کوئی کہے آپ یزیدی طریقے پر, کتنا برا لگے گا. لیکن فلمیں ڈرامے دیکھنے والا, گانے باجے سننے والا, شرابیں پینے والا, بے حیائیاں کرنے والا, وہ خود غور کرے, گندی محفلوں میں جانے والا, یہی تو یزیدی طریقہ تھا. تو ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے. اور آخری بات, یزیدی تو کلمہ بھی پڑھتے تھے, نماز بھی پڑھتے تھے ان میں سے کچھ لوگ, پھر اتنا بڑا ظلم کیسے کیا؟ تو کربلا کے میدان سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ جب مال کی لالچ آ جائے, دنیا کی لالچ آ جائے, تو شیطان دل کو ایسے قابو میں کر لیتا ہے کہ پھر وہ غلطیاں گناہ کرواتا ہے جو انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. تو اپنے آپ کو دنیا کی لالچ سے, مال کی لالچ سے بچانا ہے, توبہ کرتے رہنا ہے, اور اللہ سے دعا کرنی کہ یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. اس کے لیے اچھا ماحول ضروری ہے, اور آج کے دور میں الحمدللہ دعوت اسلامی کا ماحول ہمارے سامنے ہے جو پوری دنیا میں موجود ہے, جو حسینی طریقے پر ہمیں چلاتا ہے, یزیدی طریقے سے بچاتا ہے. تو دنیا میں جہاں سے آئے ہیں دعوت اسلامی کے اجتماعات میں جائیں, مدنی چینل دیکھیں اور اس طرح کی باتوں کو عام کریں, تو انشاءاللہ ہم سب مل کر حسینی طریقے پر بھی چلیں گے, اور انشاءاللہ قیامت کے دن پنجتن پاک کے پیچھے جنت میں بھی جائیں گے. اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. اول آخر 3 بار درود پاک پڑھیں, 1 بار سورہ فاتحہ پڑھیں, 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں, پھر انشاءاللہ مل کے دعا کرتے ہیں. جو لائیو ناظرین ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ پھر دعا میں شامل ہو جائیں. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, وقنا عذاب القبر, وقنا عذاب الحشر, وقنا حساب الميزان. اللهم أجرنا من النار, اللهم أجرنا من النار, اللهم أجرنا من النار, اللهم أجرنا من الشيطان. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك, اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك, اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك, واجعل موتنا في بلد حبيبك صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة
في الدين والدنيا والآخرة يا رحمن الدنيا والآخرة يا رحمن الدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا غفور. اللهم إنا نسألك العفو والعافية يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا حل المشكلات حل مشكلاتنا يا الله يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا الله يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا يا الله يا ستار العيوب استر عيوبنا بسترك الجميل يا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا يا الله يا رجاء السائلين يا أمان الخائفين يا ذا الجلال والإكرام نسألك حسن الختام يا ذا الجلال والإكرام نسألك حسن الختام يا ذا الجلال والإكرام نسألك حسن الختام. ربنا حاسبني حسابا يسيرا ربنا حاسبني حسابا يسيرا ربنا لا تؤاخذنا يوم القيامة اللهم ربنا لا تؤاخذنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اے ڈوبتوں کو بچانے والے اے بے قصوں کی دستگیری کرنے والے اے گناہگاروں کو بخشنے والے مولا تیرے گناہگار بندے سیاہکار بندے تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے نواسائے رسول کے قدموں میں حاضر ہیں. اے اللہ یہ نہ دیکھ ہم کتنے برے ہیں اے اللہ یہ دیکھ کہاں آئے ہیں کس کے در پر آئے ہیں. تجھے نبی پاک کے مبارک نواسے کا واسطہ امام الشہداء کا واسطہ اے اللہ آج ہماری بخشش فرما دے ہمارے گناہ معاف فرما دے ہماری خطاؤں سے درگزر فرما لے. اے اللہ آج در میں خالی نہ لوٹانا بڑی دور سے آئے مولا. امام حسین کا نام بچپن سے لیتے رہے ساری زندگی اہل بیت کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالے رہے. اے اللہ محبت اہل بیت میں جیتے رہے اور آج امام حسین کے قدموں میں آ گئے ہیں. اے اللہ کربلا کے میدان میں کھڑے ہیں اسی میدان میں اللہ قربانی کی داستان رقم کی گئی. تجھے اس عظیم قربانی کا واسطہ جو 10 محرم الحرام کو پیش آئی اے اللہ اے رب کریم آج ہم سے راضی ہو جا. اے اللہ کربلا والوں کی سوکھی زبانوں کا واسطہ ہمیں محشر کی پیاس سے بچا لینا. اے اللہ کربلا والوں کی تلاوت کا واسطہ تلاوت قرآن کا شوق عطا فرما. اے اللہ کربلا میں پڑھی ہوئی نمازوں کا واسطہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے. اے رب کریم ان کے تقوی کا واسطہ ہماری گناہوں والی زندگی سے ہماری جان چھڑا دے. اے اللہ ان مقبولین کا واسطہ ہمیں بھی اپنے مقبولین میں شامل فرما دے. اے اللہ یزیدی طاقتوں کے سامنے ڈٹ جانے والوں کا واسطہ اے اللہ باطل قوتوں کے سامنے ہمیں بھی ڈٹ جانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ حاسدوں کے حسد سے بچا بد نظروں کی بد نظری سے بچا شیطان کے شر سے بچا جادو ٹونے آسیب سے بچا لادینی طاقتوں سے بچا دہشت گردوں کی دہشت گردیوں سے بچا. اے کریم ہم سب کی جان مال عزت آبرو آل اور اولاد دین اور ایمان کی حفاظت فرما. اے رب کریم امام حسین کا واسطہ جتنا نبی پاک ان سے محبت فرماتے اس محبت کا واسطہ اے اللہ ہمیں بھی نبی پاک کی سچی محبت عطا فرما. اہل بیت کی سچی غلامی عطا فرما. اے اللہ اہل بیت کی غلامی پر زندہ رکھ اور اہل بیت کی غلامی پر موت نصیب فرما. دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے. اے اللہ بڑی امید لیے امام حسین کے فقیر آئے ہیں اہل بیت کے فقیر آئے ہیں اور اے اللہ بڑی مرادیں لیے آئے ہیں. کوئی بیمار آیا ہے کوئی بیمار گھر چھوڑ آیا ہے اے اللہ کوئی پریشان حال آیا ہے کوئی قرضے میں ڈوبا آیا ہے کسی کے گھر میں ناچاکیاں ہیں اے اللہ اے کریم ہر طرح کی پریشانیوں والے آئے ہوں گے بڑی امیدیں لیے آئے ہیں. ہمارے ساتھ لائیو بھی دعا میں نہ جانے کہاں کہاں تیرے بندے تیری بندیاں شامل ہیں بعد میں شامل ہوں گے. اے اللہ تجھ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے. ہمارے یہ گندے ہاتھ نہ دیکھ یہ دیکھ کس کے قدموں میں بیٹھے مولا. امام حسین کا واسطہ عابد بیمار کا واسطہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ قرض داروں کے قرضے اتر جائیں بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد دے دے. جو بیٹوں کے تمنائی ہے بیٹا دے دے بیٹیوں کے تمنائیوں کو بیٹیاں دے دے. اے
کریم آج بس سب کی جھولیاں بھر دے. اے اللہ ہم میں سے کچھ لوگوں کے کچھ مسائل تو ایسے ہیں لوگ کہتے ہیں بڑے مشکل ہیں, آسانی سے حل نہیں ہوں گے. اے اللہ ہمارا ایمان ہے تو چاہے تو اندھیرے کنویں سے نکال کر حضرت یوسف کو مصر کا بادشاہ بنا سکتا ہے. اے اللہ تو چاہے تو حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو گلزار بنا سکتا ہے. اے مولا تو چاہے تو دریائے نیل حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کے لیے راستے نکال دیتا ہے. اے اللہ امام حسین کا واسطہ ہمارے لیے راستے نکال دے. اے اللہ ہمیں غموں کے اندھیرے سے نکال کر خوشیوں کے اجالے میں داخل کر دے. اے رب کریم غموں کی آگ ہم پر گلزار کر دے. جو تڑپ رہے ہیں انہیں کعبہ دکھا دے, جو مچل رہے ہیں انہیں مدینہ دکھا دے. ہر سال میں کئی بار تیرے گھر اور تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے در کی حاضری ہے. اللہ مدینے کے سوا ہمیں کہیں موت نہ دینا. مدینہ ہمارا مسکن بن جائے, مدینہ ہمارا مدفن بن جائے. اے اللہ یہ وہ در ہے, یہ اس نانا کے نواسے ہیں جن کو تو نے قرآن میں فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اے محبوب تمہارے در پر کوئی بھکاری آئے اسے جھڑکنا نہیں, اسے خالی نہ لوٹانا. اے اللہ یہ نانا اسی نانا کے نواسے ہیں. اے اللہ ان کے در سے بھی کوئی سائل خالی نہ جاتا. اے اللہ بہت دور سے آئے ہیں, بڑی امید لی ہے. یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں گے, بنا کا ساتھ جو تم سے نہ مانگوں تو پھر کس سے مانگوں. تمہارا تو سارا گھرانہ صحیح ہے, تمہارا تو سارا گھرانہ صحیح ہے. لجپال کے در پر آئے ہیں. اے یا رب العالمین امام حسین کا واسطہ ہم سب کی جھولیاں بھر دے, ہم سب کی مرادیں پوری کر دے. آج کسی کو خالی نہ لوٹانا. اے رب کریم آج جب جو یہاں سے جائے جھولی بھر کے جائے. ہم میں سے جو جس خوشخبری کا منتظر ہے اے مولا اسی سفر میں ہمیں وہ خوشخبری نصیب فرما. آمین. اے اللہ جو تڑپ رہے ہیں تمنائی ہے انہیں بھی کربلا کی حاضری عطا فرما, انہیں بھی نجف کی حاضری عطا فرما. کئی لوگوں نے اس سفر میں ہمیں ہمارے دعاؤں کے لیے کہا. اے اللہ ان سب کی تمام نیک اور جائز تمناؤں کو پورا فرما. اے اللہ ہمارے بال بچوں کی خیر فرما, ہمارے بھائی بہنوں کی خیر فرما, ہمارے تمام رشتہ داروں کی خیر فرما, ہمارے سارے خاندان کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے آباء و اجداد کی مغفرت فرما, قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کی مغفرت فرما. اے اللہ ہماری نسل میں کوئی بھی گستاخ رسول پیدا نہ ہو. اے اللہ سارے نبی پاک کے عاشق اور صحابہ اور اہل بیت کے غلام پیدا فرما. اور رب کریم ان سب کو جنت میں بلا حساب داخلہ عطا فرما. اے اللہ ہمارے دوستوں کی مغفرت فرما, ہم سے محبت کرنے والوں کو بخش دے. اے اللہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما. امام حسین کا واسطہ مسلمان دنیا میں جہاں جہاں پریشان ہے ان کی غیب سے مدد فرما. اے اللہ غزہ کے مسلمانوں کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی. اللہ ان مظلوموں کو جس ظلم کا سامنا ہے اے اللہ غیب سے غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. اے بدر کے میدان میں فرشتوں کی فوج کے ذریعے مدد کرنے والے ہمارے فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ اور دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں اے اللہ ان کی غیب سے مدد فرما. عالم اسلام کا بول بالا فرما, دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما. ہمارے وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما. اے اللہ اے کریم مولا ہماری دنیا بھی اچھی کر دے, ہماری آخرت بھی اچھی کر دے. اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا, کیسے دربار میں آ کر کیسے مانگا جائے ہمیں نہیں آتا. اے اللہ مگر یہ معلوم ہے تجھے دینا آتا ہے. اے اللہ ہم جو مانگ سکے وہ بھی عطا کر دے, جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہو وہ بھی عطا فرما. میں کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو, وہ دو کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو. مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی, جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو, جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا ومولانا
محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. جب دمے واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. باقی سارے لوگوں سے گزارش ہے مجھ سے ملیے گا نہیں.